غیبت کبریٰ کا سب سے بڑا فلسفہ یہ ہے کہ امام نہیں آئیں گے، اب عوام کو امام کی طرف جانا پڑے گا۔ پہلے ائمہ کی زندگیوں کو دیکھ لیجئے کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے بغیر کسی تعارف اور تکلف کے۔ امام علی علیہ السلام کی گریہ کو دیکھ لیجئے، امام حسن کی تنہائی کو دیکھ لیجئے، امام حسین کی شہادت کو دیکھ لیجئے۔ ایک امت محمدیہ ہونے کے اعتبار سے اور امت محمدیہ کا فرد ہونے کے اعتبار سے یہ وہ ثانی ہیں جو ہماری امت میں گزر چکے ہیں۔ یہ کہہ دینا کہ فلاں مسلک والے تھے یا فلاں گروہ والے تھے، یہ بات درست نہیں ہے۔ ہم سب مسئول ہیں اس چیز کے کہ یہ 11 حجتیں ہمارے درمیان ہو کے چلی گئی ہیں، ہم نے کیا کرنا؟ وہ جو محبت نہیں کرتے تھے، جو عقیدت نہیں رکھتے تھے یا ایمان نہیں رکھتے تھے، جو ان کو امام نہیں مانتے تھے، انہوں نے تو ظلم و ستم کیا۔ ہم نے کیا کیا ہے امام کے؟ ہمیں قرآن تک پڑھنا نہیں آتا عزیزان محترم، اور یہ بچوں نے ثابت کر دیا ہے۔ ان 2 مہینوں میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں کہ میں نے شروع کیا تھا اور میں نے اقبال کا یہ شعر پڑھا تھا، کہا تھا کہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نام ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے۔ ابھی یہ آپ دیکھ لیجیے اتنا ٹائم گزرا ہے، ابھی بھی بچے مجھ سے جو ہے نا، وہ 2-3 بچے ہیں وہ شکایت کر رہے ہیں کہ ہم نے تلاوت کرنی تھی۔ یعنی یہ ماحول دیا گیا ہے، اب بچے ماشاءاللہ جو ہم یا قاری جو ہے نا ہمارے تلاوت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یعنی اس کا کیا ہوتا ہے؟ اس کا یہ ہے کہ اگر ہم ندا کو بلند کریں ہماری نسلیں ہم سے 4 گنا آگے بڑھیں گی۔ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم امام کے ساتھ متمسک ہوں، اور عزیزان محترم حضرت حجت اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا وجود، اس میں کسی قسم کا کوئی بھی شک نہیں ہونا چاہیے۔ آپ موجود ہیں، اور امام ارشاد فرماتے ہیں ہمارے قائم تمہارے درمیان موجود ہیں، تمہارے درمیان زندگی گزارتے ہیں، تمہارے بازاروں میں آتے ہیں، تم سے بے خبر نہیں ہیں، تمہاری ہر قسم کی خبر ان تک پہنچتی ہے، تم ان سے ملتے بھی ہو۔ بعض روایات میں یہ جملے ہیں، تم ان سے ملتے بھی ہو لیکن تمہیں معرفت نہیں۔ اس کی مثال وہی ہے جو نبی کریم نے 40 سال مکہ میں گزارے تھے۔ نبی کریم موجود تھے، لوگوں کو پتا تھا یہ عبداللہ کے بیٹے ہیں، لیکن کسی کو نہیں پتا تھا کہ یہ رسول ہے۔ حضرت حجت ہمارے درمیان موجود ہیں، لہذا عزیزان محترم ولایت اہل بیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ علی ولی اللہ پڑھ لینا، اور یہ امتیاز ہے۔ یعنی اگر آپ سے میں اگر سوال پوچھوں کہ گزشتہ انبیاء میں اور ہمارے نبی میں کیا فرق ہے، بنیادی فرق کیا ہے؟ کیا گزشتہ نبیوں پہ وحی نہیں ہوتی رہی ہے؟ وہ بھی حاضی تھے، وہ بھی نبوت رکھتے تھے، رسالت رکھتے تھے۔ کون سی ایسی چیز ہے جو نبی کریم کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ جس کی وجہ سے دوسرے نبیوں سے نبی کریم ممتاز ہوتے ہیں؟ 2 چیزیں جو نبی کریم بتا کے گئے، یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جو گزشتہ کسی نبی کو نہیں دی گئی۔ ایک کتاب اللہ قرآن، اور یہ ہو سکتا ہے کہ کیا ہے کہ تورات بھی تو کتاب اللہ ہے، انجیل بھی کتاب اللہ ہے، نہیں عزیزان محترم، وہ کتاب اللہ ہے لیکن معجزہ نہیں ہے۔ قرآن کتاب اللہ بھی ہے اور معجزہ بھی ہے۔ دوسری چیز جو عطا کی ہے وہ ولایت ہے۔ نبی کریم کو جو چیز عطا کی گئی وہ ولایت ہے، آئمہ اطہار کی ولایت۔ آئمہ اطہار کے ذریعے سے قرآن اپنی جگہ پہ آئے گا، قرآن کی صحیح تفسیر ہوگی، اور یہ ذخیرہ صرف ہم جانتے ہیں۔ لہذا ہمارا فرض بنتا ہے کہ دنیا کو بتائیں کہ جس انسانیت کی تلاش دنیا کو ہے، جس آدمیت کے لیے انسان مارا پھر رہا ہے، جس امن اور جس سکون کو انسان تلاش کر رہا ہے لیکن اسے نہیں مل رہا، وہ سکون ذخیرۃ اللہ بقیت اللہ کے پاس ہے۔ وہ آئیں گے تو زمین پر امن و امان ہوگا۔ لہذا دعا ہے، اور میں مشکور ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں والدین کا کہ باقاعدگی کے ساتھ بچوں کو بھیجتے رہیں، اور اسی طرح بچوں کا میں مشکور ہوں کہ بچوں نے کافی محنت کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی کے ہر امتحان میں کامیاب کرے، اور والدین کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بننے اور دل کا سکون بننے کی توفیق کرے۔ اور انشاءاللہ جو بچے کون سے بچے امام زمانہ کو روز سلام کرتے ہیں، آپ کھڑا کرتے ہیں، شاباش شاباش شاباش، یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، صلوات پڑھی کرو۔